الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے، جو عبادتیں ہمارے لیے شریعت میں جائز قرار دی گئی ہے، جن عبادتوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر ان عبادتوں کی حکمتوں پر ہم غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی، اور ان تمام عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر دو لفظوں سے پوچھا جائے، دو لفظوں میں ہم سے پوچھا جائے کہ اس کا جواب کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنا. تمام عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے کے اندر اللہ کی تابعداری کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور انسان اپنے نفس پر، اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر اللہ کی خاطر کنٹرول کرنے والا بن جائے. تمام عبادتوں کی حکمتوں میں سے اگر آپ خلاصہ نکالیں گے یہی نتیجہ نکلے گا. اب ہمارے سامنے جو بڑی عبادت ہے، جن عبادتوں کے دن ابھی گزر رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں، وہ ہے حج کی عبادت. اب حج میں جب حاجی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو بہت سارے ارکان ادا کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ ہر حاجی جاتا ہے اللہ کے لیے، حج کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے حکم کو سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ہر رکن کو وہ پورا کرتا ہے، اور ہر رکن کے ادا کرنے میں وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، مقصد یہی ہے. لیکن کیا حج کے اندر جو اللہ نے ہمیں ارکان ادا کرنے کے لیے کہا، جن احکام کے ادا کرنے کا اللہ نے حج کے زمانے میں ہمیں حکم دیا ہے، کہ ایسی سرسری اللہ نے حکم دیا ہے، یا اس کے پیچھے بھی کچھ حکمتیں ہیں. اور علماء نے اس سلسلے میں غور کر کے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں اس پر لکھی گئی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. آج کے خطبے میں خلاصتاً دو چیزوں کو، دو حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے. نمبر ایک، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا، اور نمبر دو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. اب حج کے ارکان پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ دو حکمتیں سر فہرست ہمیں نظر آتی ہیں. آپ دیکھیے، حاجی جب حج کے ارادے سے نکلتا ہے اپنے سارے کپڑے اتار دیتا ہے اور دو چادریں پہن لیتا ہے. اب جب تک اس کے حج کے اعمال پورے نہ ہوں، اب دو چادروں میں اپنے آپ کو قائد رکھنا پڑتا ہے. مالدار سے مالدار آدمی لاکھوں کے کپڑے جوڑے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن پہن نہیں سکتا. پہننا چاہے تو بھی پہن نہیں سکتا. کیوں؟ اب اس کے دل میں خوف ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اگر میں ان جوڑوں کو پہنوں گا تو اللہ کے یہاں میں فرما برداروں میں شمار نہیں کیا جاؤں گا، میرا شمار گنہگاروں میں ہوگا. دیکھیے، اللہ کے لیے وہ کپڑے اپنے قیمتی سے قیمتی کپڑوں کو چھوڑ کر معمولی چادریں پہنتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے اپنے نفس کی خواہش کو دبا رہا ہے. اب حج کے لیے نکلتا ہے احرام کی حالت میں، کتنی جائز چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا باقی جگہوں پر جائز ہے، اس کے لیے باقی دنوں میں بھی جائز ہے. اپنی بیوی سے صحبت کرنا، پیار و محبت کی باتیں کرنا باقی دنوں میں جائز، لیکن جیسی حج کی نیت کی وہ سب حرام ہو گئے. خوشبو لگانا باقی دنوں میں جائز، بلکہ پسندیدہ عمل، لیکن
کنٹرول کرتا ہے. حج کے دنوں میں جب مکے میں جاتا ہے آدمی تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, ان پڑھ بھی ہوتے ہیں, مزاج کے نرم بھی ہوتے ہیں, سخت بھی ہوتے ہیں, دیہاتی بھی ہوتے ہیں, شہری بھی ہوتے ہیں. اب ایک شخص اللہ کی عبادت کے لیے نکلتا ہے. ایسے موقع پر جگہ جگہ پر قدم قدم پر ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. جی چاہتا ہے سامنے والے کی گردن دبا دیں, اس کو مار دیں, اس کو دبوچ دیں, اس کو دھکا دیں, اس کو گالی دیں, اس سے لڑائی جھگڑا کریں. ہر موقع پر قدم قدم پر نفس ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. آدمی بعض مرتبہ مجبور ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہ حج چند مہینوں میں کیا جاتا ہے, لیکن جس پر حج فرض ہو جائے تو فلا رفث, اب اس کے لیے کوئی بےہودہ کام نہیں کرنا ہے, بیوی سے صحبت نہیں کرنا ہے, بیوی سے پیار محبت کی باتیں نہیں کرنی ہے. جو جذبات کی باتیں ہوتی ہیں, جنسی باتیں ہوتی ہے, وہ وہاں نہیں کر سکتے. ولا فسوق, گالی گلوچ نہیں ہے, لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ولا جدال فی الحج, بحث و مباحثہ بھی نہیں ہے. عام طور پر دیکھیے مینا میں جاتے ہیں لوگ, سارے بچے کوئی کام نہیں رہتا ہے, رمی کیے آ گئے. اب وہاں بیٹھنے کے بعد شیطان مسئلہ سے ڈالنا شروع کر دیتا ہے, یہ مسئلہ ایسا, یہ مسئلہ ایسا. اب وہاں بات شروع ہو جاتی ہے. اللہ نے پہلے کہا ولا جدال فی الحج, آپس میں بحث نہ کیجیے, لڑائی جھگڑا نہ کیجیے, ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس سے سامنے والے سے دشمنی ہو جائے. تو ایسے موقع بار بار آتے ہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کیجیے, اپنے نفس کو دبائیے. سامنے والا تھپڑ مارے تب بھی خاموش رہیے, سامنے والا گالی دے تب بھی خاموش رہیے, سامنے والا بحث کرے تب بھی خاموش رہیے. تو یہ نفس پر کنٹرول کی دعوت سب سے پہلے حج میں دی جاتی ہے. اگر حج کے ایام میں ہم نے اس کی عادت ڈال دی اور اللہ سے اس پر کنٹرول کے لیے دعائیں کی تو یاد رکھیے حج سے آنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے اس کی توفیق ملتی ہے. اور دوسری چیز, اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانا, اللہ کی اطاعت جسے کہتے ہیں, اللہ کے احکام کو ماننا, چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے, دل چاہے نہ چاہے. اب حج کے دنوں میں دیکھیے طواف کرتا ہے کعبے کا. ایک آدمی سوچے کیوں طواف کرے کعبے کا, معلوم نہیں, اکثر کو حکمتیں معلوم نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ایک جذبہ ہوتا ہے طواف کرنے. صفا مروا کے درمیان آدمی سڑی کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ بھاگنا ادھر, بھاگنا ادھر, بھاگنا. کیا حکمت ہے؟ 99% لوگوں کو حکمتیں معلوم نہیں. بھاگنا کیوں بھاگنا؟ اللہ کا حکم ہے. 8ویں دن ملا جا رہا, اب کیوں جا رہا ہے؟ وہ میدان ہے, کمرے کو چھوڑ کر, ایئر کنڈیشن والے کمروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پھر وہاں سے دوسرے نے کہا نہیں عرفات جائیے یہاں سے, آپ چلا گیا. کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. میدان ہے چلتے جا کے وہاں پر رہنا. پھر اب شام میں تھکا بن رہا ہے, کہاں
مزدلفہ میں دن گزاریں گے، عرفات میں رات گزاریں گے، نہیں، جہاں دن گزارنے کے لیے کہا وہاں دن گزارے، جہاں رات گزارنے کے لیے کہا جائے وہاں رات گزارے. یہ سب کیوں؟ کیا ہے؟ حکمتیں ہیں. علماء نے ہر چیز کی حکمت لکھی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا 99% ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ احکام ہم سے کیوں کروا رہے ہیں، یہ اعمال ہم سے کیوں کروا رہے ہیں، لیکن سب کرتے ہیں. ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. یہی حکمت ہے. حج میں ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے. حج میں اس طرح کے اعمال کروا کر حج سے آنے کے بعد بھی ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم جیسے حج کے دنوں میں اپنے نفس پر کنٹرول کیے ہوئے تھے، زبان پر کنٹرول کیے ہوئے تھے، جذبات پر کنٹرول کیے ہوئے تھے، حج کے بعد بھی ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول اسی طرح ہونا چاہیے. حج کے دنوں میں جیسے شرعی احکام پر ہم سمجھ میں آئے نہ آئے، دل چاہے نہ چاہے، صحت ساتھ دے نہ دے، عمل کر رہے تھے، ایسے ہی حج کے بعد جب ہم اپنے مقام پر آئے تو اللہ کے احکام پر بالکل اسی طرح عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے. یہی بڑی حکمتیں ہیں. اگر یہ جو صفات حاجی نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تو مان لیجیے کہ اس کا حج بھی مقبول، اس کی زندگی بھی مقبول اور اس کے مستقبل کی زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ گزرے گی. تو کوشش کریں، حاجی بھی غیر حاجی بھی اپنے اندر ان دو صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر حاجی حج کے دنوں میں اس کا خیال رکھے، کوشش کرے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ حج کے دنوں میں بھی اور حج کے بعد بھی اطاعت کی اور اپنے نفس کو دبانے کی، کنٹرول کرنے کی صفت ہمارے اندر پیدا کرے. اگر یہ جو صفتیں امت کے اندر آ گئی تو پھر امت کی ترقی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان صفات کو نہ صرف حاجیوں کے اندر بلکہ پوری امت کے اندر پیدا کرنا